محبت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ عزیزان رحمت مالدار عام طور پر ہر مالدار نہیں، ہر جگہ ایکسکیوز رکھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر مالدار یوز کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے مالداروں کی طبیعت، اور غریب عام طور پر سچی محبت کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں، ایک عمومی بات ہوتی ہے، مگر بعض غریب بھی آپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں، کوئی غریب یوز کر لے تو پھر برا نہیں ماننا چاہیے۔ مگر حضور نے کیا فرمایا؟ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب ہو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم کیا؟ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ حضور پاک علیہ السلام دوسری بات، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابوذر فرماتے ہیں، مجھے میرے سرکار نے حکم دیا کہ میں اس کو دیکھوں جو مجھ سے مال حیثیت میں کم ہے، اس کو نہ دیکھوں جو حیثیت میں مجھ سے زیادہ ہے۔ عزیز دوستو، کہ اتنا خوبصورت فارمولا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، کہ اس سے خوبصورت آپ جب اپنے سے زیادہ والے کو دیکھیں گے 100% آپ اسٹریس میں آئیں گے کہ میں کہاں ہوں، مجھے کیا دیا اللہ نے، ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھیں گے، آپ کو دیکھنے کا طریقہ حضور یہ بتلا ہے کہ دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جس کو اللہ نے تم سے کم دیا ہے۔ اگر تم بائک پر ہو تو سائیکل والے کو دیکھو، اگر تم کار میں ہو تو بائک والے کو دیکھو، اگر تم بڑی کار میں ہو تو اپنے سے چھوٹی کار والے کو دیکھو۔ یہ دیکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر تم ہو بائک پر اور کار والوں کو بار بار دیکھتے رہو، اللہ نے مجھے بائک دی ہے، اس کو کار دیا، کرایہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں ہیں تو اس کو دیکھو جو جھوپڑی میں رہتا ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہ کر پیلس والے کو دیکھیں گے تو پھر زندگی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے بھائی؟ اللہ کسی کو گھر دیتا ہے، کسی کو اچھی اولاد دیتا ہے، اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ بات آپ ذہن نشین رکھیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم بجائے اوپر والے کو دیکھنے کے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیں۔ آپ جب یہ فارمولا اپنا لیں گے، آج دنیا میں جتنا اسٹریس ہے، جتنا ٹینشن ہے اور جتنی ہیبت ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھنے آپ بولیں گے کہ ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ہے۔ پھر دوستوں مالداروں کی جو فہرست بنتی ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آج اس سال کوئی ٹاپ پر ہے تو آئندہ سال کوئی اور آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، دنیا میں کوئی بندہ ہمیشہ سب سے اونچی پوزیشن پر نہیں رہتا۔ یہاں پوزیشن ہے، اللہ دیتا بھی ہے، اللہ لیتا بھی ہے، کسی کو چڑھاتا ہے، کسی کو اتارتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ بندے کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے بہت سے لوگ کیا میں محنت نہیں کر رہا؟ بھائی یہاں محنت سے تقسیم نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے تقسیم ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، ہر محنت کرنے والا ایک پوزیشن پر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ عزیز دوستو، یہ قسمت ہوتی ہے اور تقسیم اللہ کی ہوتی ہے۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ پھر دوستو، جب بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے تو پھر انسان اتنا پرسکون ہو جاتا ہے، اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں پڑتا۔ میرے اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت بہترین دیا ہے، میرے پروردگار نے مجھے کسی چیز سے محروم رکھا ہے، وہ میرا اللہ ہے، اس نے بہت اچھا کیا کہ مجھے اس دولت سے اللہ نے محروم رکھا۔ عزیز دوستو، یہ انسان کا یہ فیلنگس ہونی چاہیے، یہ انسان کی جذبات ہونے چاہیے۔ عزیز دوستو، پہلی بات کس سے پیار کیا جائے؟ مالداروں سے پیار کیا جائے۔ حضور کس سے فرماتے ہیں؟ مسکینوں سے۔ کس سے پیار کیا جائے؟ اور مسکینوں کے قریب بندہ ہو۔ مالداروں سے پیار کرنے کا پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے دوستی ہے کسی مالدار سے الگ ہے، وہ مال کی وجہ سے محبت نہیں ہے، وہ ایک قلبی تعلق ہے، محبت ہے، دوستی ہے، وہ الگ ہے۔ آپ کسی سے تعلق، اگر مال کی وجہ سے آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، آپ مطلب پرست بنیں گے اور پھر سچی دوستی قائم نہیں ہوگی۔ آپ اگر کسی کے مال کی وجہ سے اس کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ اس کے دوست نہیں بن رہے ہیں، آپ چاپلوس بن رہے ہیں، آپ چرچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اسی دوستوں پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، ہمیشہ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز میں آپ سے جو کم ہے اس کو دیکھ لیں تو زندگی میں کبھی شکوہ نہیں ہوگی، زندگی میں کبھی گلہ نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی شکایت نہیں ہوگی، زندگی میں کبھی اسٹریس نہیں ہوگا۔ یہ حضور نہیں بول سکتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ باتیں دنیا میں سکون عطا کرنے والی باتیں ہمارے سرکار ہی بتا سکتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أُحْبِبْتُ۔ حضور پاک علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے جڑوں۔ کب جڑوں؟ وَإِنْ أُدْبِرْتُ، جب کہ وہ مجھ سے منہ پھیر لیں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ تیسری بات رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری بات کہ اگر میرے رشتہ دار مجھ سے منہ پھیر لیں تب بھی میں ان سے جڑوں۔ یہ ہے تیسری بات۔ عزیز دوستوں، اتنا امپورٹنٹ رشتہ داروں کو اسلام میں کیوں دیا گیا ہے؟ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رشتے بنائے اس واسطے گئے ہیں کہ ان کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے۔ عزیز دوستوں، کیا کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے تو کیا پھر بھی اسے؟ عزیز دوستوں، مطلب یہ نہیں کہ تعلق تو پھر بھی آپ کو خیر رکھنا ہے۔ آپ لا تعلق اگر ڈسٹینس مینٹین کر لیتے ہیں اٹس اوکے، تھوڑا سا فاصلہ بنا کر آپ رکھتے ہیں اٹس اوکے، مگر رشتہ توڑ نہیں سکتے۔ کسی بھی پوزیشن میں زندگی کے آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میرے سرکار نے مجھے رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آگے والی حدیث میں تھوڑی سی اور میں وضاحت کرتا ہوں رشتے کے جوڑنے کے حوالے سے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ سب 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا، پہلی بات۔ دوسری بات اپنے سے جو کم ہے اس کو دیکھنا، اپنے سے جو زیادہ ہے اس کو نہیں دیکھنا۔ آپ کسی بھی معاملے میں آپ یہ لے لیں، پیسے کے معاملے میں لے لیں، پاپولیرٹی کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی معاملے میں اپنے سے زیادہ والے کو آپ دیکھیں گے تبھی آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے محروم رکھا ہے، مجھے نہیں ملا، میرے اللہ نے نہیں دیا۔ کبھی اس طرح نہیں دیکھیں۔ کچھ شیخ سعدی کی حکایت پر باتیں سنایا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ یاد ہو جائے۔ بہت سی باتیں دہرانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ العزیز نے بڑی پیاری بات اپنی کتاب برزنا میں بیان فرمائی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں گرما کا موسم اپنے پورے روز پر، اور میں سفر میں ہوں، میں نے اپنا اونٹ باندھ دیا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اور پھر نہیں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں پیدل سفر کر رہا تھا، دور ایک مسجد نظر آئی، میں نے واک کی، مسجد میں پہنچا، چپل چھوڑی، وضو کیا، مسجد میں اندر گیا، اطمینان سے سنت ظہر کی نماز، اطمینان سے سنت پڑھی، فرض پڑھی، امام کے پیچھے سنت پڑھی، نفل پڑھی، ذکر کیا اللہ کا، سب کر کے باہر نکلا۔ تو سب سے اخیر میں نکلنے والا میں تھا، امام صاحب مؤذن صاحب میں۔ تو میں جب باہر نکلا، گرمی اپنے پورے عروج پر، ریت گرما، اور عرب کا کی گرمی، ریت انتہائی گرم ہو گئی تھی، راستے بس آگ اگل رہے تھے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں مسجد سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میری چپل چوری ہو گئی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے اتنا ملال ہوا، مجھے پیدل جانا ہے اور چپل چوری ہو گئی ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اگر کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی ہے، یہ چپل چورانے والا اس کا غصہ دھیرے دھیرے میں اٹھتے ہوئے حضرت شیخ سعدی آگے بڑھے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے میرے دل میں غم بھی بڑا تھا اور تکلیف بھی بڑی تھی، اور اس کے حالت میں گزر رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نہیں اور وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جو ہی میں نے اس بندے کو دیکھا جو پیروں سے محروم ہے، میں فوراً پلٹا اور قبلے کا رخ کر کے میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے مجھے چپلوں سے محروم کیا ہے، پیروں سے محروم نہیں کیا۔ اگر میرے پاس پیر بھی نہ ہوتے تو اس طرح زمین پر میں گھسٹتا ہوا جاتا۔ حضرت شیخ سعدی یہ اپنی زندگی کی حکایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر میں اس وقت پیدل چلتے ہوئے کسی گھوڑ سوار کو دیکھتا تو پھر میرا جو دل کا جو جذبے ہیں اس میں کمی نہیں آتی، الٹا شکوہ اور شکایت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ منظر دکھلایا کہ شیخ سعدی میں نے تجھے محروم نہیں رکھا، چپل لے لی تو کیا ہوا، پہل تو میں نے تجھے عطا فرما دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایکسپیکٹ ہے دنیا میں دیکھنے کا کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، جو ہی دیکھیں گے خود بخود آپ کا دل پکار اٹھے گا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آپ کہہ اٹھیں گے، عزیز دوستوں آپ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا ہے، بڑا احسان فرمایا ہے، مجھ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ عزیز دوستوں اگر آپ دن میں آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ آپ کو کھانا میسر آ جاتا ہے، اور ایک دن میں کوئی گولی کھانے آپ کو کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ٹیبلٹ آپ یوز نہیں کرتے، عزیزان گرامی آپ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں سے اگر یہ پوزیشن پر آپ ہیں کہ آپ کے گھر پر چھت ہے، اس دنیا میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے سر پر چھت تک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اس دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ روزانہ گولیوں کے محتاج ہیں، ٹیبلٹس کے محتاج ہیں، ان کی زندگی کا ایک دن نہیں گزر سکتا۔ میں نے تو ایسے بندوں کو دیکھا اللہ کو شفا کر رہا ہے،
بڑے بڑے ڈبے، 4 5 ٹیبلٹس ایک ایک وقت میں۔ عزیز دوستوں، ان کو ڈبے اٹھا کر پھرتے رہنا پڑتا ہے، میڈیکل ہالوں میں چکر لگانے پڑتے ہیں۔ آپ کب خوش نصیب ہیں اگر آپ کے سر پر چھت ہو۔ اس دنیا میں اگر آپ کو دن میں 3 وقت کی روٹی میسر آتی ہے، آپ خوش نصیب ہوں گے۔ کروڑوں اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کھانے کو ترس رہے ہیں۔ عزیزان اگر آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس دن میں 3 مرتبہ کھانا میسر ہو جاتا ہے۔ عزیزان اگر آپ دوا کے محتاج نہیں ہیں، آپ دنیا میں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں عزیزان دسترخوان پر بیٹھے، آہستہ سے شرٹ اٹھایا، انجیکشن لگایا اور پیٹ پر لے لیا۔ عزیزان ڈائبٹیز ہے، اگر وہ نہیں لیں گے تو جی نہیں سکیں گے۔ اگر آپ اور ہم اگر دوا کے بغیر جی رہے ہیں، آپ اور ہم دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نہ ہم اپنی صحت دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنا گھر دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ دنیا کی راحتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا میں کس کے پاس کون سی کار ہے؟ فلاں نے 12 کروڑ کی کار خرید لی، آپ دیکھتے ہیں متاثر، اس کو 12 کروڑ کی کار ہے، میرے پاس تو 3 لاکھ کی بھی کار نہیں ہے، اس کی قسمت کتنی اچھی ہے بھائی، وہ کیا کر رہا ہے آپ کو کیا معلوم؟ عزیزان اگر ہو سکتا ہے وہ شرابی ہو، ایسے لوگ بھی ہیں بڑی کار میں نکلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اللہ نے اس کو کار دے دیا، آپ کو ایمان دے دیا، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان آپ شراب کھانے تو نہیں جا رہے، پب پہ جا کر آپ ناچ تو نہیں کریں، ناجائز آپ کا کنیکشن تو نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کسی کو دنیا دیتا ہے اور اللہ دنیا میں کسی کو محروم رکھ کر آخرت عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اسی کو حضور فرماتے ہیں، جو تم سے اوپر ہے اس کو مت دیکھو، جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو۔ عزیز دوستو، اگر گھر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی ہے۔ بہرحال تیسری بات حضور فرماتے ہیں کہ رشتہ دار، یہ رشتہ دار وہ بہت موڑتے ہیں، اسی لیے حضور نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے فوری بعد یہ بھی بیان فرما دیا اگر سے کہ وہ منہ موڑے، کیونکہ رشتہ دار ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ عزیزان قدر، برادر حقیقی دشمن تحقیقی، محاورہ ہے اردو کا، یعنی سگا بھائی پکا دشمن۔ عزیز دوستو، یہ محاورہ ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا مگر ایسا ہوتا ہے۔ جب تک شادیاں نہیں ہوتی بھائی سے سچا دوست نہیں ہوتا، شادی ہونے کے بعد بھائی سے بڑا دشمن نہیں ہوتا۔ ایک کی شادی نہیں، 2 کی ہو جانا شادی، کہ ایک کی شادی کو گڑبڑ نہیں ہوتی، میرا دیور ہے، بڑی بھاور لے کر چلتی ہے، میرا دیور ہے جھیلے تو، مگر جب اس کی بیوی آتی ہے تو پھر بتاتی ہے اب وہ یہاں سے فائٹ کا آغاز ہو رہا ہے، اب جنگ شروع ہے، اعلان جنگ۔ عزیز دوستو، برادر حقیقی دشمن تحقیقی، حقیقی جو دشمن، تحقیقی جو دشمن ہوتا ہے وہ سگا بھائی کب ہوتا ہے؟ یہ رشتے ہے، یہ رشتوں میں، ناطوں میں۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی ناک دشمنی کرے، دشمنی کا بدلہ اگر رشتے دار ہے تو دشمنی سے نہیں دو، دشمنی کا بدلہ محبت سے دو۔ تو ایمان والے ہو، ایمان والے کا کمال رشتے توڑنا نہیں ہوتا۔ اور میرے دوستو، اس زمانے میں تو بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے رشتوں کا نبھانا، اتنی ذمہ داریاں، اتنی بھاگم بھاگ، وقت اتنا ٹائٹ کہ بات کرنا، ملاقات، پہلے تو وہ دور مجھے یاد آتا ہے، گپ شپیں، ملاقاتیں، ہنسنا بولنا، خیر بچپنے میں تو سب کرتے ہیں، مگر یہ جو دور ہے بڑا، ادھر صبح ہو رہی ہے ادھر شام ہو رہی ہے، دیکھے دیکھے تک پلٹ کر جمعہ آ جاتا ہے، جیسے حصہ آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قصہ ہے دنیا کا، یہ ایک دم بھاگم بھاگ کی دنیا ہے، اس میں بڑا ڈیفیکلٹ ہے رشتے نبھانا۔ میرے دوستوں، فونوں پر بہت سے لوگ رابطے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا دکھ رہا ہے کہ فون ایک دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے، نہ کھانے کا سکون، نہ سونے کا سکون، اور اگر فون نہیں اٹھائے تو پھر گلا بھی ہے میں نے فون کیا تھا۔ عزیزان گرامی، کرے تو بندہ کیا کرے، یہ بھی اپنی زندگی مطالعہ تو بالکل نہیں ہو پاتا۔ ایسی سوچتے ہو، اگر آپ مطالعے کے عادی ہیں، اگر آپ اسٹڈی کے عادی ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کنسنٹریشن درکار ہے، اور وہ فون اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو جینے نہیں دیتا، ہر 10 منٹ پہ ایک فون، اس کا اپنا مسئلہ، اس کے اپنے مسائل، 5 مرتبہ تو جی چاہتا ہے اس کو بند کر کے رکھ دو۔ عزیز دوستوں، اس کے علاوہ انسان کے پاس جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال تیسری بات ہو گئی تھی کہ رشتے داروں سے میں جڑوں، کب جڑوں؟ جب وہ مجھ سے کٹے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے رشتے داروں کو نبھانا، اور رشتے دار شرارتیں ان کی، سازشیں ان کی، تانے ان کے برداشت کرنا۔ بعض بولتے ہیں دیکھو ہی نہ ان کی طرف، اپنی زندگی میں اچھا نہیں، بیوی بچے اچھے چھوڑو، یہ پوری دنیا کو چھوڑو، مگر یہ اسلام نہیں۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں بالکل ماں باپ کو رکھنا نہیں چاہ رہے لوگ، وہ کہتے ہیں نئی فیملی، نیوکلیئر فیملی۔ عزیزان گرامی، اس کو ہوتا ہے کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے، ایک طرف بیوی مر جاتی ہے، بچے نکل جاتے ہیں امریکہ آسٹریلیا، جب بڈھے کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا تھا، کاش میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ جڑا رہتا۔ بہرحال رشتے دار
जुड़ने की चीज़ है, तोड़ने की चीज़ है। ये तीसरी बात हो गई। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं चौथी चीज़, तो अमरनी अल्ला असअला अहदन शैआ। हज़रत मुज़फ़्फ़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं चौथी बात। तीन बातें हो गई थी ना, किससे प्यार करना? मालदारों से, मिस्किनों से प्यार करना। दूसरी बात किसको देखना? मालदारों को, आपसे ज़्यादा पोजीशन में उनको देखना और उठते चले जाना। अज़ीज़ान रखा नहीं, हुज़ूर फरमाते जो तुमसे नीचे है उसको देखो ताकि शुक्र के जज्बात तुम्हारे सीने में पैदा हो। तीसरी बात, रिश्तेदारों से जुड़ो। कब जुड़ो? जब वो मोहब्बत करें तब, जब वो कटे तब जुड़ो, जब वो मुँह फेरे तब जुड़ो। फिर दोस्तों डिफ़िकल्ट तो है, अगर हुज़ूर की मोहब्बत, हुज़ूर का फरमान है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा कभी कभी वक्त निकाल कर रिश्तेदारों से बात करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। अजीज दोस्तों, फ़ोन मिलाते कि बाहर के जो रिश्तेदार होते हैं ऐसा चिपक जाते हैं फ़ोन को, कहीं को मिला फिर मेरे को फ़ोन, ज़िंदगी में फिर कभी मैं इनको फ़ोन करूँगा ही नहीं, कसम खाकर फ़ोन रखना। आधा घंटा 1 घंटा जो बाहर चले जाते हैं हमारे नौजवान, रिश्तेदारों के होते नहीं, फैमिली उनकी होती नहीं, अब बेचारे रहते हैं जॉब पर इधर उधर, फ़ोन लगा कर अगर किसी का फ़ोन आ गया फिर वो बोलते हैं पूरे साल का बदला इनसे ले लेना है। अजीज दोस्तों, ये बड़े बहराए हैं, मगर फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तेदारों से बंदा राबते में रहे। मेरे से बहुत से रिश्तेदार, नाना इनके फ़ोन में उनका उठाता नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बहरहाल ये हुक्म है अल्लाह और उसके रसूल का कि रिश्तेदारों के साथ हम जुड़े रहे। अजीज दोस्तों, 3-4 बातें हो गई थी, अब 5-4 चौथी बात आ रही है। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को नसीहत की, अल्लाह असअला अहदन शैआ। अज़ीज़ान अगर ये इंतहाई खूबसूरत बात है अगर आप अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त बरकरार रखना चाहते हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि मुझे मेरे सरकार ने हुक्म दिया है, हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं मुझे मेरे सरकार ने हुक्म दिया है कि मैं ज़िंदगी में कोई चीज़ किसी से न मांगूँ, कोई चीज़ कभी भी, कोई भी चीज़ किसी से नहीं मांगूँ। मेरे दोस्तों, जब भी आप मांगते हैं, जब भी आपने किसी से कुछ मांग लिया, आप समझ लीजिएगा आपकी जो इज्जत थी उसके पास, अचानक आपका मकाम वो था, ये हो जाता है ऊपर से नीचे आ जाता है आपका मकाम। अगर आप किसी से कुछ मांगें, तो आप बेटे हैं, आपसे मांग सकते हैं, आप शागिर्द हैं, उस्ताद से मांग सकते हैं, मुरीद हैं, पीर से अगर कोई मदद मांगे मांग सकता है, भतीजा अपने चचा से मदद मांगे मांग सकता है, गैर से जो आपका कोई खूनी रिश्तेदार नहीं है और पास दोस्त होते हैं। अजीज़ दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया था कि लोगों, अबू बकर के माल में मैं ऐसे अपना तसल्लुफ़ इस्तेमाल करता हूँ जैसे खुद वो मेरा माल हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर की क़ुर्बतों का अलग ये था कि जब चाहे उनके पास से जो चाहे निकालते, जिसको चाहे जो चाहे देने का हुक्म दे देते। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें थी। अब जो आपके बहुत अज़ीज़ मुसलमान गैर से अगर आप मांगने के लिए कुछ जाएंगे, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पहले तो आपकी मदद नहीं करेगा, अब आप बोलेंगे फिर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो उसका तरीक़ा ये है कि खुद कमाओ। ज़िंदगी में कभी ऐसी पोजीशन पर अगर मर्द हो तो नहीं आओ कि तुम किसी से कुछ मांगो। हमेशा कोशिश करो, अल्लाह ने अगर मर्द बनाया है तो फिर उसका तकाज़ा ये है कि हमेशा अक्ल हलाल कमाने की कोशिश करो, हाथ को नीचे आने मत दो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफ़ला। हुज़ूर फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अजीज़ दोस्तों, मांगने की जो आदत है, शुरू में इंसान ज़रूरत के तहत मांगता है, मगर उसके बाद जब वो आदत पड़ जाती है बग़ैर मेहनत के खाने की, तो इंसान फिर झूठे झूठे बहाने बनाकर खाता है। हमारे यहाँ देखेंगे बहुत से लोग रिसिप्ट लेकर गली गली फिरते हैं, मदरसों की, मस्जिदों की। अजीज़ दोस्तों, होता क्या है, दुनिया भी समझ रही है। मैंने ऐसे भी देखे केसेस के रिसिप्ट है, जाकर देखे तो मदरसे में अजीज़ान रिसिप्ट छपा के, छत्ता पता लगा रिसिप्ट छपा के मदरसे का एक नाम रख दिया, उसके नंबर लगा दिए, दे दिया, वो लेकर निकल गए गलियों में। क्यों मांगते हैं लोग इस तरह? अजीज़ान के साथ आदत हो जाती है बैठ कर खाने की। आप बोलेंगे उसमें भी मेहनत है, मगर आसानी से इनकमिंग है। एक दिन में थोड़ा सा फिर में चक्कर लगा कर आ जाओ, 2-3 हज़ार 5 हज़ार आ जाएंगे, बैठ जाओ सुकून से, और क्या है। अजीज़ान के इसीलिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अबू ज़र फरमाते, मेरे सरकार ने मुझे हुक्म दिया किसी से कुछ मांगो, जो ही आप मांगेंगे ना उसी वक्त आपका मकाम सामने वाले की नज़र में गिर जाएगा। अगर आप अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं, कोशिश करेंगे किसी से कुछ नहीं मांगे। अजीज़ दोस्तों, अगर आप देखें असलाफ की ज़िंदगी में कभी नहीं मांगते थे। रसूलुल्लाह के पास एक साहब आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह,
مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں۔ عام طور پر حضور مدد فرماتے تھے، مگر کبھی کبھی تربیت بھی فرمانا ہوتا تھا حضور کو، حضور خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ ارشاد فرمایا کوئی بیماری ہے، اس کے حضور کوئی بیماری نہیں، کہنے لگے صحت مند ہو، اس کے حضور صحت مند ہو۔ ارشاد فرمایا تو میں تمہارے لیے کلہاڑی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ جی حضور کلہاڑی کو نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا کلہاڑی لو اور جاؤ جنگل کو لکڑیاں توڑ کر لاؤ اور بازار میں بیچو۔ کہنے لگے حضور وہ، ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میرا حکم ہے کہ تم یہ کام کرو۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو حضور چاہیں تو بہت دے سکتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی نشست میں دینے پر آتے تھے تو ہزاروں لاکھوں درہم اور دینار دیتے تھے لوگوں کو، مگر حضور امت کی تربیت کرنا چاہتے تھے کہ یہ مانگنا یہ مجھے پسند نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہاتھ پھیلانا حضور پاک علیہ السلام کو ذرہ برابر پسند نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں محنت کرو اور جستجو کرو اور کوشش کرو اور آگے بڑھو اور جد و جہد کرو، راستے اللہ کھولے گا، تمہارا رزق اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اگر تم مانگ کر لو تو بھی آنے والا ہے، محنت کر کے لو تو بھی آنے والا ہے۔ اگر تم مانگنے کا راستہ مت اپناؤ، تم محنت کا راستہ اپناؤ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے عقل حلال کے، اور عزیزان گرامی قدر یہ انتہائی خوبصورت فارمولہ ہے، آپ اس کو اپنا لیں، آپ کی خود بخود لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھے گی۔ اب آپ بولیں گے پھر ہم کیا کریں، نہیں مانگے تو کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے مانگنا ہے تو میرے پاس ہے، بولو مجھ کو کیا چاہیے۔ جس مالدار کی چوکھٹ پر تم جا کر کھڑے ہو گئے نا، وہ دنیا کا انتہائی چھوٹا موٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس 100 کروڑ بھی ہے، بہت چھوٹا آدمی۔ اللہ کے پاس اربوں کھربوں اور انلمیٹڈ تمہارے رب کے پاس پیسہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، اللہ فرماتا ہے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے۔ مقام پر فرمائے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے خزانے زمین اور آسمان میں بھرے ہوئے ہیں، مگر یہ منافق کو کیا کیا جائے؟ یہ منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والا ہے، مانگنا چاہتا ہے تو اس سے مانگے، ادھر محنت کرے ادھر اس سے مانگے، تہجد پڑھے، ہاتھ پھیلائے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کیا ہے جو اللہ نہیں دے سکتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں پائی جاتی؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب اللہ ایسے خزانوں کا مالک ہے تو پھر بندہ مانگے کیوں، ہاتھ پھیلائے کیوں، التجا کیوں کرے کسی بندے کے سامنے؟ اور میرے دوستوں آپ آزما کر دیکھیں، جب بھی آپ کسی سے کچھ مانگیں گے آپ کی پوزیشن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور اس دوستی یہ مانگنے کی اب ایک افسوسناک مرحلہ کیا ہے، جس رسول نے اپنی امت کو یہ تعلیم کی تھی کہ کوئی چیز کسی سے نہیں مانگے، اسی امت کے لوگ بڑی تعداد میں بھکاری بن گئے۔ عزیز دوستو یہ انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے امت مسلمہ کا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ باضابطہ پلاننگ چل رہی ہے، سازشیں چل رہی، بچوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو ان کے ہاتھ پیر ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو بیکاری بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے سست بڑے مسائل ہیں، اگر امت مسلمہ کو حضور کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ خوب کمانے والا۔ حضور اپنی امت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ خود بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے، وہ ہمیشہ دنیا کو دینے کی پوزیشن میں ہو۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی خواہش ہے۔ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو بھرپور زندگی جینے کا جذبہ اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ کمزور، ناتواں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسا بندہ پر دنیا میں کچھ انرجی ہو اس کے اندر، جذبہ ہو اس کے اندر، حوصلہ ہو۔ اور میرے دوستوں اگر جذبہ سچا ہے تو پھر رستے بنتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کو اللہ محروم رکھے۔ اور میرے دوستوں ٹینشن پیسے کو لے کر کبھی لینے نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے لوگ شادی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ایک نوجوان سے میں پوچھا کیوں نہیں کرتے بے شادی؟ عمر ہو گئی 27 سال، چل لو نا۔ نہیں حضرت بیوی کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہا بھولے ہو تو نہیں حضرت بیوی کا تو خرچہ ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا بیوی کا جو خرچہ ہے وہ تمہیں نہیں اٹھانا ہے، بیوی ایک مخلوق ہے اور اس کا خرچہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ جب وہ آئے گی نا تو پھر اپنی دولت تمہارے اکاؤنٹ میں لکھا کر آئے گا، اس کی جو روٹی ہے، اس کی جو غذا ہے، وہ سب کچھ اس کا الگ سے اکاؤنٹ اللہ نے بنا رکھا ہے۔ جب وہ تم سے جڑ جائے گی تو اس کا اکاؤنٹ اللہ تم سے جوڑ دے گا۔ اب اپنے بچے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر بچے کا الگ اکاؤنٹ ہے، وہ اکاؤنٹ اللہ تمہارے ساتھ جوائن کر دے گا۔ خالہ کیا اپنے اوپر لیتے کیوں؟ عزیزان گرامی جو لیتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، میں پیسے پالوں گا، بڑا مشکل ہوتا ہے، ہوتے کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی آپ ہوتے کون ہیں پالنے والے؟ عزیز دوستوں کا یتیم پل نہیں رہے ہیں،
عزیز دوستو جو دنیا میں آتا ہے ناتا بعد میں ہے، اس کا اکاؤنٹ اللہ پہلے بنا دیا کرتا ہے. کھائے گا کتنا، لے گا کتنا، جیے گا، سب کچھ طے ہے. ایک چیز بھی ہوتا کیا ہے، باپ جو ہی بنتا ہے بندہ، بیوی آتی ہے، بیوی کا اکاؤنٹ اللہ اس جوائنٹ اکاؤنٹ کر دیتا ہے اللہ سے. عزیزان اکرام، بچے آتے ہیں پھر ان کا اکاؤنٹ جڑ جاتا ہے اس سے. یہ اکاؤنٹ جڑتے رہتے ہیں دنیا میں ہے. عزیز دوستو بعض وقت میں بیٹیوں والا ہوں، کتنی بڑی ذمہ داری. عزیزان اکرام، بیٹیوں کا مالک بھی اللہ ہے، بیٹیوں کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ نے جب ان کو پیدا فرمایا ہے تو وقت مقررہ پر اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کروانے والا ہے. عزیز دوستو انسان کو کبھی پریشان نہیں ہونا ہے اور کسی سے کبھی کچھ یاد نہیں کرنا ہے. مانگنا، اگر آپ اس سے برقرار نہیں مانگ لیتے پھر اس سے پکڑو، اس سے پکڑو، ایک صورت بچائی کے لوگ بھاگے کے دیکھنے کے بعد مرضی ہے انسان کی. اگر عزت نہیں رکھنا چاہتے تو پھر وہ کسی کے پاس جا کر عزت اگر رکھ لینا چاہتے ہیں تو پھر کبھی کسی سے کچھ مانگو نہیں. کتنی خوبصورت باتیں زندگی گزارنے کے لیے آپ ان پر عمل کریں. عزیز دوستو یہ ہماری سرکار ہے. عزیز دوستو ایسا سمجھانے والا، ایسی نصیحتیں کرنے والا، ایسی سیدھی راہ دکھلانے والا کسی کو ہاتھ نہیں ملا. یہ ہماری قسمت ہے کہ رسول اللہ کے غلام بن گئے. عزیزان اکرام، لوگوں کو موٹیویشن کو عجیب کلاسز لے رہے ہیں، آؤ بھائی ادھر ہے دیکھو زندگی. عزیزان اکرام، یہاں ہے اصل موٹیویشن کس کو کہتے ہیں، زندگی کہاں ہے، یہاں ہے. اور اس کو بیٹھو گھر سے عزیز کو پتہ چلے گا کہ اصل موٹیویٹر ہیں کون، اور عزیزان اکرام زندگی کا سلیقہ دینے والے ہیں کون. حضور کو بندہ دیکھ لے اور حضور کو بندہ سن لے تو پھر اسٹریس ہو ہی نہیں سکتا. وہ مسکراتے چہرے والا اور پوری دنیا میں خوشیاں بانٹنے والا بن جایا کرتا ہے. عزیز دوستو اسٹریس تو اس کی طرف آ ہی نہیں سکتا. ہمارے نوجوانوں کے ایک دوست ہیں، ان کے پاس کے پاس کار ہے. اگر اتنے ٹینشن پہ نظر آئے، مجھے ایک شادی میں ملے اتنے ٹینشن پہ پکڑا ہوا، بھائی کیا ہو، پریشان نظر آ رہے ہیں، کچھ پریشانی ہے. میں کیا بولوں گا، میں بول رہا ہوں کوئی ٹینشن ہے تو کوئی ہے پریشانی نہیں سر، میرے پاس لو آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے نا. نہیں میرا دوست مرسڈیز لے لیا. تو میں نے کہا مرسڈیز لے لیا تو لے لیا کیا، ارے میری عزت کیا لگی. اس کے بعد اس کی مرسڈیز، میری انووا، میری کوئی عزت ہے. میں نے کہا بھائی تمہاری عزت کار سے ہے، عزت تو ہے سوسائٹی میں. میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے، اگر تم مرسڈیز کو دیکھتے رہو بھول جاؤ گے، مر جاؤ گے. گھر کو دیکھو کما لیا لے لیا، اس کی قسمت میں ہے. تم بھی کماؤ، تم بھی لو، یہ تمنا کرو. مگر یہ جو دل کو لگا لینا ہے مرسڈیز کو دیکھ کر کسی کی کہ میں غریب ہو گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ اگر انووا میں ہیں تو پھر ماروتی والے کو دیکھیے، ماروتی 800، اس کے بعد آپ شکر ادا کریں گے کہ وہ 800 سے تو میں اچھا ہوں. عزیز دوست یہ ہے حضور پاک علیہ السلام نے اسی بات کی تلقین کی ہے. یہ جو دیکھتے ہیں ہم اوپر والوں کو پھر گڑبڑ صورت پکارے کر پریشان ہیبت میں اس کے پاس مرسڈیز آ گئی. جانا تو مرسڈیز میں بھی اسی جگہ پر ہے، انووا میں بھی. عزیز دوستو پھرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کیا ہے. عزیز اس میں بھی ایسی، اس میں ذرا اسٹائل اس میں بڑھ جاتا ہے، اس میں تھوڑا اسٹائل کم ہوتا ہے، فنیشنگ کی بات ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، الٹا پیٹرول زیادہ لگتا ہے. عزیزان اکرام مائلیج زیادہ، سروسنگ کے پیسے زیادہ. انووا 20,000 میں سروسنگ ہوتی ہے تو 1 لاکھ سروسنگ ہے اس کے. میں نے اس کو سارے پہلے سمجھایا جو بھی ہے سر، اگر کلاس تو کلاس ہے، کلاس ہے تو اس میں باہر جو بھی ہے. عزیزان اکرام یہ ناشکری کے جذبات ہیں، ان کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ صحیح نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کی بتائے رسول سے کتنی باتیں ہو گئی، ٹوٹل 7 میں سے کتنی باتیں ہو گئی. اور حدیث میں نہیں پڑھتا. یہ حدیث آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، شافی ہے. اتنی پیاری باتیں اس میں آ رہی ہیں. عزیزان اکرام قدر بھائی 5ویں بات کی طرف بڑھتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تو اغرنی ان اقول بالحق وان کان مرا. رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سچ بولوں، ان اقول حق بات بولوں، وان کان مرا، اگرچہ کہ وہ بات کڑوی لگے میں سچ بولوں. میرے سرکار نے مجھے اس بات کا حکم دیا میں سچ بولوں. سچی بات جب بھی نکلتی ہے کسی کے منہ سے تو کوئی نہ کوئی بندہ اوپر لے لیتا ہے. عزیز دوستوں کھانے والے کو اگر آپ انہیں نہیں کھانا خوشبو ہو جاتی ہے، سچی بات ہے جبکہ مگر وہ دل پر لے لیتا ہے. یہ ایسی بات آپ نے کہہ دی. عزیز دوستوں سچی بات چاہے کوئی بات ہو ظاہری طور پر وہ کڑوی لگتی ہے، کڑوی ہوتی ہے مگر فائدہ دوا کا دیا کرتی ہے. حضور کا دوا مٹھی نہیں رہتی، کڑوی ہوتی ہے. عزیز دوستوں پھر بھی بندے کو کھلائی جاتی ہے. اسی طرح بات سچی بولو، وہ سامنے والے کو کڑوی لگے وہ اس کا اپنا پرابلم ہے، مگر حق بولا کرو، حق میں کبھی کمپرومائز مت کرو. رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا 5 باتوں کی. وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے مجھے اس بات کا حکم دیا چھٹکا کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈروں. لَوْمَةَ لَائِمٍ. حضرت آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان والا جو ہوتا ہے
اگر آپ سچائی کی راہ پر چلیں گے، حق کی راہ پر چلیں گے، تو کچھ آپ کے دوست ہوں گے، کچھ آپ کے دشمن ہوں گے۔ عزیز دوستوں، کبھی بھی حق کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہوتا، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں۔ آپ جب سچائی کے راستے پر چل پڑیں گے تو کچھ لوگ آپ کے سچائی سے چلیں گے بھی، آپ کی مخالفت بھی کریں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی مخالفت نہیں ہو، یہ بات انسان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو آپ کو ایسی بات کرے گا جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچے، کوئی نہ کوئی۔ آپ لاکھ درست ہوں، آپ کو کوئی نہ کوئی تو ملامت کرنے والا اور آپ کے خلاف کہنے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا۔ اگر جب حق کی راہ پر آپ چل پڑے، تو جب آپ چل پڑے ہیں حق کی راہ پر، تو دل چھوٹا رکھ کر نہیں چلنا ہے، دل بڑا رکھ کر چلنا ہے۔ انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، اگر آپ دل پکڑ کر بیٹھ گئے تو پھر جی نہیں سکتے۔ آپ حق کی راہ پر چلیں، اب دنیا جو بولے، مجھے پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، بس اس کے بعد اب دنیا کا کام ہے آپ کے خلاف بولتے رہنا۔ اگر آپ دل پر لگا لیں گے انہیں کیا بولا، انہیں کیا کمنٹ کر دیا، اس زمانے میں تو آسان ہے کس کو بھی تکلیف پہنچانا، سوشل میڈیا پر چاہیے کچھ بھی بول دیا۔ عزیز دوستو، اب وہ دل پر اگر لے کر بیٹھنے والا ہے تو پھر وہ سوشل زندگی چھوڑ دینا تو جی سکتا ہے، ورنہ انہیں دیکھو جاہل بول دیا، انہیں دیکھو یہ بول دیا۔ عزیز دوستو، آپ مجھے خود میرے ساتھ خود ہوتا ہے فیس بک پر عجیب عجیب قسم کے نوجوان کمنٹ کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں، میں کبھی اگر اس کو دل میں لے کر بیٹھوں، میں جانتا ہوں کہ بولنے والا میرے مسئلہ کو سچا نہیں سمجھتا، اس واسطے مجھے بول رہا ہے۔ گالی دینے والا بے وجہ گالی نہیں دے رہا، اس کو کسی میری بات سے تکلیف ہو گئی ہے تب بول رہا ہے۔ اگر اس کو بندہ دل پر لگا لے تو عزیزان کا خود پھر جی نہیں سکتا۔ حق کی راہ میں جب آپ چل پڑے ہیں تو مخالفتیں ہوگی، اندر سے بھی ہوگی، باہر سے بھی ہوگی، سازشیں بھی ہوگی، بدنام بھی کیا جائے گا، لوگ آپ کو مختلف قسم کی الزام تراشیاں بھی کریں گے، مگر آپ کو سمجھ کر چلنا ہے کہ مجھ پر اگر الزام لگے، حیرت کی بات کیا ہے، الزام تو پیغمبروں پر بھی لوگوں نے لگائے ہیں۔ پیغمبر الزام سے نہیں بچے تو میں تو پیغمبر کا ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے بچ سکتا ہوں کسی کی ملامت سے، میں کیسے محفوظ ہو سکتا ہوں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے؟ بس میرا کام کیا ہے؟ ڈرنا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میرے حضرت حضور فرماتے ہیں، میرے سرکار نے مجھے حکم دیا، لا خوف فی اللہ، اللہ کے معاملے میں لو مت لائے، میں کسی سے نہیں ڈروں، کوئی ملامت کرنے والا آ جائے مجھ پر کوئی اس کی ملامت کا اثر نہ ہو۔ عزیز دوستو، یہ فارمولہ جب آپ اپنا لیں گے تو پھر دشمن آپ کے خلاف لاکھ بولے، آپ مسکرائیں گے، آپ ہنسیں گے، یہ تیرا کام ہی یہ بولنا، تو میری ترقی سے چل رہا ہے، میری عادات سے چل رہا ہے، تو بولتا رہے، تو چلتا رہے، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ عزیزان اگر جب ہاتھی چلتا ہے تو بہت سے کتے بھونکتے ہیں، اگر ہاتھی رک نہیں جاتا، اے کتے تو نے کیوں بھونکا، اگر وہ اس طرح بولتا رہے تو پھر منزل پر نہیں جا سکتا۔ ہاتھی بولتا ہے تو بھونکتا رہے تو چلتا رہوں گا۔ عزیزان اگر یہ اصول ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا عطا فرمایا۔ یہ جتنی باتیں اگر آپ دیکھیں، یہ ساری کی ساری باتیں دنیا کو کیسے خوبصورت بنایا جائے وہ سلیقہ دنیا میں ہمیں سکھا رہی ہے۔ عزیزان کی ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا کہ ایک بات ایسی کہ سونے کے قلم سے لکھی جائے۔ عزیزان ایک لفظ ایسا جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ عزیز دوستو، ایک بات ایسی کہ پھر انسان کو ٹینشن ہی ختم ہو جائے، رو ہی نہیں، غور کرو ہی نہیں اگر کوئی تمہارے خلاف۔ اور عزیزان کون ہے جو بچ گیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں بتا ہے 3 مہینے رہا، پوری نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے جو دیکھتا تھا وہی ہو جاتا تھا، 3 مہینے ان کی خانقاہ میں رہا، پوری نہیں ہوئی۔ حضرت محبوب الہی سے کہا کہ مجھے اجازت دیے، میں جا رہا ہوں۔ اور میں نہیں پہلے سے کسی کو مرید ہو نہیں ہے، سرکار میں کسی کا مرید تھی، پھر بیعت کرنا نہیں چاہتی، سلسلے چشت اہل بہشت میں جنہیں حضور بیعت کرنا نہیں چاہتے، احساس کرنا صحیح نہیں، 3 مہینے میرے ساتھ میں مرید نہیں ہونا چاہتا، نہیں حضور نہیں ہونا چاہتا، مرضی تمہاری سے سب۔ عزیزان گرامی قدر 2-4 گھنٹے نہیں مجھے بیعت کرا گیا، حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا صبح تک تو مرید ہونے کا ارادہ نہیں تھا، شام ہوتے ہوتے مرید ہونے کا ارادہ ہو گیا، بات کیا ہے؟ بات مجھے بتلاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا سرکار 3 مہینے آپ کے خدمت میں رہا، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا کہ آپ کے خلاف بولے، پورے آپ کے عاشق۔ میں نے کہا اگر بندہ سچا ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو اس کا مخالف ضرور ہوگا، سچ بولنے والے کا مخالف نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں 3 مہینے رہا، چونکہ آپ کے عاشقوں کی خانقاہ، آپ کے مریدوں کی خانقاہ پورے دل سے چاہنے والے دیوانے آپ کے، یہی سمجھ میں نہیں آیا آپ ہیں کیسے اتنے اچھے، کوئی تو کوئی ہو۔ میں باہر نکلا بازار میں کچھ خرید رہا تھا، ایک بندہ ملا، کہاں سے آیا؟ میں خانقاہ نظام الدین اولیاء۔ وہ کیا ہے جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ادھر ایسے اس طرح کی باتیں نظام الدین اولیاء، اچھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دکھاوا ہے پورا، وہ دکان ہے اس طرح مختلف باتیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلاف اس نے کہی۔ تو جو ہی اس نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلاف سنا
اس نے کہا میں نے ان کے بارے میں غلط گمان کیا تھا 100% نظام الدین اولیاء سچے اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ سچے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو آپ کی مخالفت کرے، آپ پر ملامت کرے، لام تام کرتے ہیں لوگ، ڈرنا ہی نہیں، گھبرانا ہی نہیں، جگہ چھن جائے، پوزیشن ختم ہو جائے، اللہ ایک پوزیشن دے گا دوسری پوزیشن دے گا، کون میرا بگاڑ کیا سکتا ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ایسی سوچتے تھے اگر آپ ڈرنے لگوں کیا بولتے کی ہوں، ایسا اگر آپ سوچ لیتے ہیں تو پھر جی نہیں سکتے، مر جائیں گے آپ دنیا میں۔ اگر اس طرح حیبت کھانے لگیں گے تو پھر دنیا آپ کو جینے نہیں دیتی، زندہ دل ہو کر شیر بن کر جینا بات۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے سرکار نے مجھے حکم کیا ہے ڈرو نہیں کسی سے، کسی کو کیف نہیں کرنا حق کے معاملے میں، حق کے معاملے میں کسی کو کیف نہیں کرنا، ورنہ آپ ہر معاملے میں کریں گے، حق کے معاملے میں ورنہ آپ نکل جائیں گے، میں کسی کو پوچھتا ہی نہیں، ایسا نہیں، حق کے معاملے میں آپ کو لوگ دبائیں گے، بدلنے کی کوشش کریں گے، آپ کی فکر کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کنونس کریں گے۔ عزیز دوستوں اگر آپ اس معاملے میں نہیں ڈرنا، جل جانا حق پر۔ عزیز دوستوں اب آپ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کو دیکھیے۔ عزیز دوستوں شیخ کنعانی کا، امام احمد بن حنبل بہت لمبا وقت گزر جائے گا، شیخ کنعانی بزرگ گزرے ہیں۔ عزیز دوستوں خلیفہ اس بات سے سنا ایک حکایت بھی آپ کو پتہ چلے کیسے ڈر جاتے ہیں لوگ، آپ کو اندازہ ہو۔ شیخ کنعانی نام کے ابو صاحب کنعانی کا نام۔ عزیز دوستوں بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون وہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اور اس کو متاثر کر لیا تھا اس زمانے کے معتزلہ، ایک فرقہ تھا اس زمانے میں، ابھی بھی وہ فکر کے لوگ موجود ہیں، معتزلہ۔ وہ فکر کے لوگوں نے آہستہ آہستہ محمود پر انفلوئنس بنایا خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے پر، اور بنا کر اس کو اپنے افکار دے دیے، اور محمود کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ قرآن بھی ایک مخلوق ہے، قرآن ایک مخلوق ہے عام مخلوق کی طرح۔ مسئلہ اب بادشاہ چونکہ اس عقیدے کا ہو گیا تھا، تو اب جو اس کے عقیدے کے خلاف بولتا اس کو سزائیں دیتا، مارتا، سولی پر لٹکا دیتا، عجیب عجیب۔ تو کئی لوگ اس کے خوف کی وجہ سے مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیے۔ شیخ کنعانی مکے سے نکلے سیدھے بغداد پہنچے، بغداد میں بھی جامع مسجد میں پہنچے، اور کنعانی اپنے بیٹے کے ساتھ 12 سالہ بیٹا 30-35 سال کے بزرگ پہنچ گئے۔ پہنچ کر مسجد میں جو ہی جمعہ کی نماز ختم ہوئی، لوگ اٹھے دعا کے فوری بعد، انہوں نے لوگوں بیٹھ جاؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھ گئے، اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے مجھے بتاؤ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ تو بیٹے نے کہا اللہ کا کلام عام مخلوق کیسے ہو سکتی ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ یہ کہنا تھا، پولیس آئی گرفتار کر لیا، سیدھے ان کو لے کر بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے پاس تو نہیں پہنچے، باہر بٹھا دیا ان کو کئی گھنٹوں تک۔ کہنے لگے تم بننا چاہتے ہو بادشاہ کے عقیدے کے خلاف مجاہد مر جاؤ گے؟ کہنے لگے میں بننا نہیں چاہتا، میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے 3 دن کے بعد کا اپائنٹمنٹ دے دیا، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو، درباریوں کو سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا، یہ آئے بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا تم نے میرے عقیدے کے خلاف کیوں کہا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کے عقیدے کے خلاف نہیں کہا، میں نے جو حق ہے وہ بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس قدر خوبصورت انہوں نے گفتگو کی کہ بادشاہ پریشان ہو گیا، اور عزیزان گرامی قدر بادشاہ نے اعزاز کے ساتھ ان کو پھر مکہ معظمہ روانہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ حق بولیں گے تو پھر اس پر جم جانا ہے، پھر دوستوں پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکے، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکے، اور دنیا کا کوئی شخص آپ کو خرید نہ سکے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ حق کی راہ میں نکلتے ہیں تو سازشیں ہوتی ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، مارنے تک کے حوالے سے لوگ آپ کو ڈراتے ہیں۔ عزیز دوستوں پھر جمنا ہی کمال ہے، ورنہ پھر آپ حق نہیں بولنا۔ اگر حق بولنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر تیار رہنا ہے دنیا سے لڑنے کے لیے بھی، دنیا کے تانے سننے کے لیے بھی۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی ٹوٹل؟ 6 ہو گئی باتیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ کس سے پیار کریں؟ مسکینوں سے پیار کریں، ان کے قریب ہو جائیں۔ دوسری بات غریبوں کو دیکھیں یا امیروں کو دیکھیں، اپنے سے غریب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ تیسری بات رشتے داروں سے کٹ جائیں یا جڑ جائیں؟ جڑ جائیں۔ تیسری بات۔ چوتھی بات کیا تھی؟ اچھا اس کے بعد ہاں کسی سے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں ماننا۔ کون کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات سچ بولے، اگرچہ کہ وہ سچ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، مگر وہ آپ کو بولنا ہے، کڑوا لگے تو بولنا ہے۔ 6ٹھی بات کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کو اللہ کے معاملے میں نہیں سیریس لینا، ڈرنا ہی نہیں، ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں۔ آخری جملہ آج کا درس ختم، وہ کیا ہے؟ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِي
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे खलील ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं कसरत से एक कौल बोलता रहूँ। वो कौल क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हम आमतौर पर जिक्र से बहुत दूर हैं। ये कलिमात हैं जो बहुत खूबसूरत, इसमें ये यकीन है अज़ीज़ान गिराम, इसमें ईमान है। कोई ताकत, कोई क़ुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह। ये बोलने वाला जब ये समझ कर बोलता है ना, तो उसके अंदर खुद बहुत एक ताकत पैदा होती है, एक हौसला पैदा होता है। कोई ताकत नहीं है, कोई क़ुव्वत नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है जो मुझे ज़रर पहुँचा सके, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताकत तो बस एक है और वो ताकत अल्लाह के पास है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन्नहुन्ना मिन कंज़िन तहतल अर्श। इरशाद फरमाते हैं इस छोटे से कलिमे को मामूली कलिमा न समझो। फ़इन्नहुन्ना मिन कंज़िन, ऐ लोगों ये खजाना है, खजाना है बहुत बड़ा। तुम्हें यहाँ अंदाज़ा नहीं है कि एक मामूली कलिमा तुम इसको समझ रहे हो, बहुत बड़ा खजाना है। और ये ख़जाना है कहाँ? अल्लाह ताला ने इस ख़जाने को अपने अर्श के नीचे रखा हुआ है। जब भी कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला के ख़जाने उस पर खोल दिए जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये फ़ायदा है। अब बाज़ बंदों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो अल्लाह का ख़जाना है, उसके बदले दुनिया में अल्लाह ताला बंदे को रिज़्क़ अता फरमा देता है। बाज़ बंदों की जो नेकियां मिलती हैं, अल्लाह उस ख़जाने को बंदे की आखिरत के लिए उठा रखता है। ये अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है कि इस बंदे को मगर लाहौल पढ़ने वाले को ख़जाना ज़रूर मिला करता है। दुनिया में मिले या आखिरत में, मगर ख़जाने से बंदा महरूम नहीं रहता। कब नहीं रहता? जब वो क्या पढ़े? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके साथ एडिशन भी कर सकते हैं, लाज़िम लाज़िम। अगर हदीस में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 बातें। अजीज़ दोस्तों, 6 बातें अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती थी, एक बात ज़िक्र से ताल्लुक़ रखती थी। हमारे सरकार काम करते 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 कहीं ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ कामों में ही पड़े रहो, अल्लाह को भूलो नहीं। तो पढ़ते रहो ज़बान से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं स्मार्ट बनूँगा, मैं नहीं मांगूंगा, मैं ये करूँगा, हुस्न करो। अगर करने के बाद आखिरी बात भी याद रखो, ताकत है ना कुव्वत है ना प्लानिंग है ना हौसला है, कुछ भी नहीं है। एक ही ज़ात है जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, वो अल्लाह है। ला हौला वला कुव्वत, ना मेरी मेहनत है, ना मेरा अखलाक है, ना मेरी प्लानिंग है, ना मेरा देखना है, ना मेरा समझना है तो ख़जाने अल्लाह के पास। अल्लाह फरमाते मेहनत करो, मगर अपनी मेहनत पर नज़र रखने के बजाय अल्लाह के ख़जानों पर नज़र रखो। अल्लाह के ख़जाने तुम्हारी मेहनत से बहुत बड़े। और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के ख़जाने हैं बहुत बड़े और बहुत भरे और बहुत ज़्यादा उसमें दौलत पड़ी है। अब पाना चाहते हैं तो कसरत करना होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारे पास तो ये चीज़ें बचपन से हमें सिखलाई जाती है। ला हौल पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, और सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह या रिदा खल्क़ि व रिदा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमात। इस तरह की बहुत सी कलिमात हमको बचपन से सिखाई जाती हैं, मगर हमारा ईमान कमज़ोर होता है या फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता। पढ़ने से क्या होता है? दिल होता है। खाली ज़बान पर आने से क्या होता है? रज़ीदान गिराम, दिल बोले तो दिल को बोलना चाहिए कि अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाना है। कि हुज़ूर ने समझाया है कि ख़जाना है, तो जब आप दिल को समझाएंगे तो फिर तौफ़ीक़ मिलेगी। अज़ीज़ दोस्तों, इन 7 बातों को हमेशा याद रखने की कोशिश करें, और हो सकता है तो इसको लिख कर रखें और अपनी ज़िंदगी में बार बार इनको देखा करें। 10 हदीस है, आज जो हदीस आई है फिर नहीं आए। अज़ीज़ान गिराम, इसीलिए हर हदीस की अहमियत को समझें और अज़ीज़ान गिराम हर हदीस को पर गौर करें और उस पर अमल करने का अपने दिल में जज्बा पैदा करें। 7 बातें मैं तेज़ी से दोहराता हूँ। बात ख़त्म। पहली बात, किससे प्यार करें? और किसके करीब हो जाएँ? गरीबों के, मिस्किनों के करीब हो जाएँ। हज़रत मीरा बीबी गौस आज़म दस्तगीर हमेशा गरीबों के साथ बैठा है। गरीब आते हैं तो ज़्यादा प्यार, अमीर आता तो कभी गौस का उठा नहीं खड़े, ज़िंदगी में कभी किसी मालदार के लिए गौस आज़म खड़े नहीं। अज़ीज़ दोस्तों, ये है गरीबों से प्यार करना। अज़ीज़ दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, किसको देखना? नीचे वाला। ऊपर वालों को देखे तो पर्सनलिस्ट को देखे तो फिर क्या होगा? परेशानी हो जाती है। अजीज, खाना नहीं खाया जाता है, देख लिए तो परेशानी हो जाती है। नहीं देखना, नीचे वालों को देखना ताकि आप शुक्र अदा करें। 2 बात हो गई। तीसरी बात, हुज़ूर फरमाते हैं कि रिश्तेदारों से मैं जुड़ूँ। कब जुड़ूँ? जब वो मुझसे मुँह फेरे तब मैं उनसे जुड़ूँ। तीसरी बात होगी। चौथी बात, किससे नहीं मांगना? किससे नहीं मांगना? किसी से भी नहीं मांगना। अमीरों से कहते हैं, अमीरों से नहीं, गरीबों से, किसी से नहीं मांगना।
میرا جو الٹا درس سنا رہے ہیں عزیز دوستوں، امیروں سے نہیں مانگنا ہے تو غریب دکھا کیا، اور بڑی ذلت ہو جاتی ہے اگر آپ غریبوں سے مانگ رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، نہ امیر سے مانگو، نہ غریب سے مانگو، نہ فقیر سے مانگو، نہ بادشاہ سے مانگو، امید رکھو ہی نہیں کسی سے۔ آپ اگر کسی سے تما رکھ رہے ہیں، آپ اس کو ایک معنی میں خدا کی پوزیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کی پوزیشن بندے کو نہیں، آپ اس کے پاس بہت ہے، کچھ تو بھی نکال دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے سے زیادہ اس کے پاس ایک زیادہ تو میرے پاس ہے، میرے خزانے بھرے ہیں، یا سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پھیلا میں جو عطا کرتا جاتا ہے، بول تو صحیح آ میرے پاس۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کسی سے نہ امیر سے نہ کسی سے کبھی کچھ بھی نہیں مانگنا، یہ چوتھی بات ہو گئی۔ پانچویں بات سچ بولنا، میٹھا ہو تو سچ بولنا، کڑوا ہو تو سچ 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 ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ شوگر والے کو، ڈائبٹیز والے کو رکھو کھاؤ، میٹھا دشمن ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کھانے نہیں کھاؤں گا اگر زندگی میں، اگر اس کے ساتھ نہیں بٹھا، چونکہ سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ میری بھلائی چاہ رہا ہے۔ ہمارے رشتے داروں میں سے اللہ کو بڑی خیانت کرے، جب بھی بیٹھے ڈائبٹیز عروج پر اور کٹھورا میٹھے کا آ جاتا تو پورا اڑ لیتے، اور عزیز وہ کیا جذبہ تھا مجھے نہیں پتا، اور جب میں اسے کہتا آپ مت کھائیے، آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کھاتے وقت ٹوکتے ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے بڑے بڑے تھے، بزرگ تھے، ناراض ہو جاتے ہیں، بولتا حضرت ایسا کھائے تو چلے جاتے، جب تک زندہ رہے کھا کے مریں گے۔ عزیزان یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ تو کوئی بات نہیں، اصول کی بات نہیں ہے، عزیزان جب تک زندہ رہے کھا کر مریں گے۔ یعنی اسی طرح ہوا، عزیز دوستوں چلے گئے اچانک، عزیزان گرامی قدر، مگر مجھے افسوس بھی ہوا، مگر یہ ہے کہ اب یہ بات جو میری تھی سچی تھی، اگر اس کے بعد ہوا کیا، وہ دعوت میں میں یہ ٹیبل پر رکھتا تو وہ دوسرے ٹیبل پر جا کر تینوں رہے تو پکڑتے مجھے، اور میں پکڑنا چاہتا نہیں۔ عزیز دوستوں یہ کیا ہوتا ہے، حق جو ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، اگر انسان کو حق بولتے رہنا چاہیے، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے، جان سے چلے گا کوئی بندہ تو نقصان تو ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے جب تک جئیں گے کھا کر مر جائیں گے، کوئی اصول نہیں ہے، کھا کر مرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہاتھا پیدا کر گئے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو چیز سے منع کیا جائے وہ اس کو فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے، جس چیز کا جو اصول ہے، مگر حق آپ کو کیا کرنا ہے، اور حق کیا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کبھی ہم برداشت بھی کرنا نہیں کرتا، مگر آپ کو بولتے رہنا چاہیے۔ پانچ بات ہوگی۔ چھٹی بات کس سے نہیں کرنا، علامت کرنے والے سے، علامت کرنے والے سے کبھی، اگر شرط یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں، اگر مرامت کرنے والا اللہ کے معاملے میں آپ پر مرامت کر، اللہ کی محبت میں آپ اٹھے اور کوئی بندہ آپ کا دشمن ہو گیا ہے، عام طور پر ہوتے ہیں، بد عقیدہ جو ہوتے ہیں، آپ کے عقیدے کا جو خلاف ہے، وہ بندہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، تکلیفیں دینے کی کوشش کرتا ہے، ڈرنا نہیں۔ 6 باتیں ہوگی۔ 7ویں بات کیا پڑھتے رہو، تک پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، یہ ہے کیا، یہ ہونا ہے خزانہ، اگر ہونا ہے تو پڑھیے لا حول۔ عزیز لا حول ولا قوت، بعض لوگ اس کو برا کلمہ سمجھتے ہیں جبکہ بہت خوبصورت کلمہ ہے۔ عزیز دوستوں ہمارے پاس اردو میں عجیب تماشے ہیں، نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے لا حول بری بات نہیں ہے، بڑی بہت پیاری بات ہے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اتنا خوبصورت کلمہ، ایک خاص ٹیون نکالتے ہی ڈر جاتے ہیں لوگ، وہ جنازے کو لے جاتے وقت سبحان اللہ الحمد، وہ ٹیون نکالتے ہی ڈر جاتے ہیں لوگ، ارے مردہ آ گیا بھائی، ایسا محسوس ہوتا ہے وہ نکل کر ہمیں پکڑ لے گا۔ عزیز دوستوں جب کہ کلمہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے پاس یہ ہم ایک ٹیون بنا کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، ڈرانا نہیں چاہیے، کلمات سے لوگوں کو محبت دلانی چاہیے۔ اذان کے موقع پر بھی اسی لیے کیا پڑھتے ہیں، یہ کوئی برا کلمہ نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت کلمہ ہے، ہم نے اس کے معنی کو سمجھا، لا حول ولا، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے، نہیں پوری کائنات میں طاقت، نہ طاقت کسی کے پاس، نہ قوت کسی کے پاس، طاقت ہے تو ایک ہے، تو طاقت اللہ کی ہے۔ آپ بولیں گے پھر اولیاء اللہ کی طاقت، اللہ کی عطا کردہ طاقت، رسول اللہ کی طاقت، اللہ کی عطا کردہ طاقت، اللہ کے محبوبوں کی طاقت، اللہ کی عطا کردہ، ایک طاقت تو ایک ہی ہے، سورس طاقت کا ایک ہی ہے، منبع طاقت کا ایک ہی ہے، طاقت والا صرف ایک ہے، وہ جس کو طاقت والا بنانا چاہے بناتا ہے، اس کی طاقت۔ عزیزان گرامی طاقتیں دو نہیں ہیں، طاقت ایک ہے، اب جس کے پاس بھی اسی کی طاقت، اسی کی قوت کبھی رسول کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، کبھی بس مستقیم کے ذریعے۔ عزیزان گرامی طاقت تو ایک ہے، طاقت اللہ کسی کے ذریعے کبھی کبھی ظاہر فرما دیا کرتا ہے۔ بہرحال یہ آج کی انتہائی خوبصورت حدیث امام احمد کی مسند سے آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ عزیز دوستوں شاید کوئی کوشچن ہے یا دعا کے لیے ہے، اسی بات دعا کا ایک پیپر آیا ہوا ہے، آج وقت تھا، اگر کوئی سوال آپ حضرات کے پاس تھا تو آپ پہنچا سکتے ہیں، ورنہ ہم صلاۃ و سلام کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ